اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی تھی، جب اس ملک کے اندر 6 سال کی بچی کی عزت محفوظ نہ رہے، اللہ اکبر، پھر آسمان سے فیصلے تمہاری مرضی پہ نہیں آئیں گے، میرے غضب کے مطابق آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ نہ میں ارائیوں کو دیکھوں گا، نہ لغاریوں کو دیکھوں گا، نہ بزداروں کو دیکھوں گا، خودداروں کو دیکھوں گا، نہ میں مہروں کو دیکھوں گا، ملکوں عوانوں کو نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا جب میرے عذاب کا ڈنکا بج گیا، جب عذاب کا لنکارہ بج گیا، تو پیغمبروں کے بیٹے بھی اس کی عزت کے اندر آ جائیں گے۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم۔ نوح دعوت دے رہے اپنے بیٹے کو، اے میرا بیٹا وقت ہے، میں نے عذاب کو انگڑائیاں لیتے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا مالک کائنات کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بادل کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اتنا سوراخ کر دے جتنا بیل کی ناک کی نتھ میں سوراخ ہوتا ہے، اتنا بادل کو پھاڑ دے۔ فرشتے نے اتنا سوراخ کر دیا، اتنا آسمان سے پانی آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں مانسیرا کے علاقے میں گیا، سوات کے اندر جو پانی آیا، کلام کے اندر جو پانی آیا، کہنے لگے مولانا کوئی دریائی پانی نہیں تھا، کوئی بارش کا پانی نہیں تھا، وہاں کے لوگوں نے بادل کو یوں کر کے پھٹتے دیکھا جیسے آسمان سے پانی کا بچھاڑ آیا، جیسے میرے عزیزوں 6 مہینے کے بعد نہروں کا پانی کھولا جاتا ہے، جیسے پانی میرے عزیزوں بغیر روکے آتا ہے، ویسے بادل پھٹا، ایسا پانی زمین پر آیا۔ اللہ اکبر، بے دین تو دور کی بات ہے، دینداروں کے گھروں کو بھی بہا کے لے گیا ہے۔ مدرسے کو 20-20 بندے دینے والے، 2-2 بوریوں کا اعلان کرنے والے، 5-5 بوریوں کا اعلان کرنے والے، مالک کائنات کے غصے قہر کا کوڑا برسا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو 20-20 مندانے دیا کرتے تھے، انہیں 2 روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے یار برداشت تو کم بار ہو گیا، استاد شاگرد سے کہتا ہے برداشت سے کام بار ہو گیا، مالک ملازم سے کہتا ہے برداشت سے کام ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے میرا ربی نہ تمہیں روکا نہ دکھاتا، میں کب سے تمہارا زمین کب سے صفایا کر دیتا، میں اپنی زمین کو پاک کر لیتا۔ اور میرے عزیزوں کھیتی باڑی والا علاقہ ہے، کوئی گدھا گاڑی والا جاوے گا، کوئی چارہ گھاس لینے کے لیے بیل گاڑی والا جائے گا۔ صبح آپ کی میری گھر والی تیری میری دھی تیری میری ماں بیٹی نے صبح پائپ لگا کر موٹر چلا کے باہر کا فرش دھو دیا، باہر کا تھلا گلی کو دھو دیا، اتنی دیر کے اندر کوئی گوبر کر کے چلا گیا، کوئی پیشاب کر کے چلا گیا، کوئی کچرے کی تھیلی ڈال کے چلا گیا۔ ایمانداری سے بتا کتنا غصہ دھونے والے کو آئے گا جس نے زمین کو صاف کیا، پاک کیا، زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا، جس نے زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا، وہ کچرا روڑی ڈال دے اسے غصہ آئے گا، جس نے اس زمین کو سجدے کے قابل کیا، اس زمین پر میرے عزیزو جب زنا کیا جائے گا، جب سود کھیلا جائے گا، 70-80 سال کے بوڑھے بیٹھ کے لوڈو شطرنج کھیلیں گے، تاش کھیلیں گے، جب اس نے دیکھا میری زمین گندی ہو گئی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے پانی کا ریلا پھیر کر اپنی ساری روح زمین کو صاف کر دیا ہے۔ اب بھی میرے عزیزوں کہتے ہیں اندر صاف ہونا چاہیے جی، باہر دا کیے اندر صاف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں تمہاری بیٹی کے سسرال میں چلا جاؤں یا تم اپنی بیٹی کے سسرال جاؤ گے، کوئی ددیال جائے گا، کوئی ننہال جائے گا، کوئی اپنے میکے جائے گا، اپنے سسرال جائے گا، کوئی مظفر گڑھ کے میرے عزیزوں، کوئی شہر جمال شاہ جمال کی، کوئی شہر سلطان کی، کوئی گڈراش کی میرے عزیزوں، کوئی ماڑے شہر کی سوغات لے کے جائے گا۔ میرے عزیزوں اگر وہ سوغات اخبار میں لے جاوے، اگر کاغذ میں لے جاوے، تھیلی میں لے جائے، میرے عزیزوں نہ حیثیت کو دیکھے گا نہ شان کو دیکھے گا، اس تھیلے کو دیکھ کے کہے گا لے یار
اے لے کے آیا یہ جو چنگا سی نائی میرے کو لے کے آندا. میں کہتا نہیں نہیں اس کی حیثیت نہیں ہے, آپ میرے لیے قابل محترم ہو, آپ کی عزت میرے دل میں ہے کہ میں بھالانی عزت نو برادری تے میری نک کٹا دیتی. اسی طریقے سے میرے عزیزو مظفر گڑھ کوئی گیا, یہاں سے گیا ہے وہاں سے کوئی آیا, اللہ اکبر, وہاں کی اچھی سوغات لے کے آئے گا, دکان والے سے کہے گا, حلوائی سے کہے گا اس کی ذرا پیکنگ اچھی کر دے تاکہ اس کی پیکنگ اگلے کو متاثر کر سکے, اگلے کو اللہ اکبر خوش کر سکے. جب پیکنگ لے کے آئے گا بہترین پیکنگ ہوگی, بے شک اندر ڈالٹا گھی کی مٹھائی ہو لیکن باہر دیسی گھی لکھا ہوگا. اس پیکنگ نے, اس کے ظاہر نے اس کے باطن کو چھپا کے رکھ دیا. جب وہ مٹھائی دے گا کہے گا اپنی ماں نو کہ اچھی جگہ تے رکھ دے, میں کوئی نہ کھولے میں آ کے کھولوں گا. جب ڈبہ کھول کے دیکھا اس وقت باطن نظر آیا, ظاہر کو پرے اٹھا کے پھینک دیا. میرے عزیزو اس وقت باطن نظر آیا جب میزبان نے دیکھا, مہمان نے دیکھا, تیسرے کو پتہ کوئی نہ چلا. فرمایا او میرا بندہ, جی میرے اللہ. فرمایا قیامت کے دن اپنی پیکنگ اچھی بنا کے لے آنا تاکہ فرشتوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے, میرے بندوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے, میرے نبیوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے. اندر کا حال تو جانے, اندر کا حال میں جانو, وج گج کے سج دھج کے حضور کا غلام بن کے آنا. مجھے پتہ اندر گند کا ٹوکرا لے کے آیا لیکن پیکنگ ذرا ظاہر اچھی کر کے لانا. الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا جب پیکنگ سامنے آئے گی نہ تیرے اندر کی مٹھائی کو دیکھوں گا نہ تیری باہر کی پیکنگ کو دیکھوں گا. جب اپنے کردار کا ڈبہ میرے سامنے لے کے کھڑا ہوگا میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا. الہی کیا کرے گا؟ فرمایا رو کے وہ دکھائے گا, جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا. پیکنگ تو صاف ہو اپنی کم سے کم, ڈبہ تو اوپر والا صاف کرو. بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کیڑی حالت بنا رکھی ہے, تو تے جم کے رنگ لائے نے, تو تے میرا منو لگتا ہے کوئی نہیں. شکر کرو اللہ نے بچوں کی زبان کو قابو کر رکھا ہے. اگر تیرا میرا بچہ تجھے مجھے دیکھ کے کہہ دے اگر میں تیرا پتر نہیں لگتا بتا تو کتھوں میرا پیو لگتا ہے, تو بھی تو جانوروں والی شکل بنا کے آیا ہوا ہے. یہ بڑی بڑی مونچھیں داڑھی نہ منہ پر کوئی نہیں. بیٹیوں کو کہتے ہو غیرت کھاؤ, خود کی زبان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو. بہنوں کو کہتے ہو سر پہ دوپٹہ لے, خود چٹیاں پہن کے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو. خبردار میرے بچوں, دس از دا لاسٹ وارننگ دے کے جا رہا ہوں, آخری وارننگ. وہ سیلاب کونوں میں آیا ہوا, بدلانے کی دیر ہے, محتاج کوئی نہیں. یوں پلٹا کھائے گا میرے عزیزو, تیس نیس کر کے کبھی زمین کو نیچے اوپر کر کے رکھ دیتا ہے. قادر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے واسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی کے چار پائے کے نیچے اللہ نے ساری کائنات کو سمو کے رکھا ہوا ہے. اللہ زمین نیچے, آسمان نیچے, اللہ اکبر, ملائکہ نیچے, انسان نیچے, 18,000 کموں پیش مخلوق نیچے. تجھے کس نے اجازت دی تو اوپر ہونے کی کوشش کرے؟ جب تو اوپر ہونے کی کوشش کرے گا تیری گردن کا سریا مرہوڑ کے تجھے اپنے قدموں میں نہ ڈھال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. اوقات میں رہ اپنی. آج 4 ایکڑ تیرے پاس آ گیا تو کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. کل تیری حالت وہ تھی, لوگ تجھے زکات دیا کرتے تھے. آج تیرے پاس مارکیٹ آ گئی, تیرے 2 بچے باہر کیا چلے گئے, تو نے آسمانی سر کے اوپر اٹھا لیا. تجھے بہن بہن نظر نہیں آتی, ماں ماں نظر نہیں آتی, مسیر ممیر پھپیر نظر نہیں آتے, تائے چاچے کی رشتہ داری بھول گیا. اب مچھوں سے بوڑھے ماں باپ کو رشتہ داروں کو ڈراتا ہے, پیسے کی ریل پھیر پر تھانے کچہریوں میں جا کے ڈراتا ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا, اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تیرے اندر کا ایک پرزہ میں نے اگر ہلا دیا تو ایسا بیکار کر کے بستر پہ پھینک دوں گا. پانی پانی مانگے گا گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی تیرے سے چھین لوں گا. اگر میں تجھے اچھے برے کی تمیز دے سکتا ہوں, خبردار جس کی چاہے برابری کرنا. اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں, میرے آگے آ کے کھڑا نہ ہونا, جھکنا.
मैनू ना कहना होएगा तो देखा जाएगा। ओ बंदे, जब मैं करता हूँ तो फिर मैं देखने की मोहलत कोई नहीं देता। आंख बंद होती है, खोलने की मोहलत नहीं देता। बिस्तर पे लेटा हूँ, मैं उठने की मोहलत नहीं देता। चल रहा होता है, मैं खड़े होने की मोहलत नहीं देता। मोटरसाइकिल पर बैठा हो, मैं उतरने की मोहलत नहीं देता। चाबी लगा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल बंद करने की मोहलत नहीं देता। अल्लाह अकबर। क्योंकि ना मैं किसी का मोहताज, ना किसी से मशवरा करता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अालुल लिमा युरीद, बेनियाज ज़ात है, जो चाहे जिस वक्त कर दे। क्या पता है, मेरे से मांग, मेरे आगे बैठ। माँ को रो के दिखाए, यार को धो के दिखाए, रिश्तेदार को रो के दिखाए, कह के इन्हें तो रोजाना का मजाक ही बना लिया। फकीर जिसको 10 रुपए हफ्ते में दे के 7 दिन कहता है भला हुई माफ कर, अगर वो 8वें दिन हफ्ते बाद तेरी दुकान पे आ जाए, कहते तू ते राई मेरा फड़ ले, तू ते धंधा ही बना लिया, तूने तो मजाक ही बना लिया, तू ते मेरा बेड़ा वेख लिया, जा जा भाई कैसे और दी दुकान तलाश कर। ये बंदा बंदे से कहता है, लेकिन बंदे से अल्लाह नहीं कहता। फरमाया हर वक्त मांग, हर चीज मांग, जो मांगता है मांग, दिन के उजाले में मांग, रात के अंधेरे में मांग। अल्लाह अकबर। जुबान से मांग, इशारों से मांग, दिल की धड़कन से मांग। इस वक्त दुनिया के अंदर 6010 जुबानें चल रही हैं। 6000 उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलूची, लतीनी, फरांसीसी, अमेरिकन मेरे अजीजों, चाइनीज जुबान, 6010 जुबानें चल रही हैं। कौन है? अल्लाह अहद व रब्बे कायनात। हर वक्त हर एक की सुन रहा है, हर एक के सुनने पर, कहने पर उसको जवाब भी दे रहा है। 6000 जुबानें इस वक्त दुनिया के अंदर है, 6010, हर एक की सुन रहा है। कभी यूं नहीं कहता काफिरों की नहीं सुननी। उसने अपना वादा, उसने तार से तार जोड़ रखा है। क्या था? ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। परेशान ना होइयो, 2 की तलब होगी, 10 तेरे चगेर में रखूंगा। 2 के बाद तेरा मैदा जवाब दे जाए, तेरी सांस जवाब दे जाए, दांत चबाते चबाते जवाब दे जाए, मैं तेरा हाथ कोई नहीं रोकूंगा। खा। बकरा मांगेगा दूंगा, हिरण मांगेगा दूंगा, मछली मांगेगा दूंगा, शिकार मांगेगा दूंगा। ऐ मेरा बंदा, कभी भी मैं तेरी बात पे इनकार नहीं करूंगा। सन 1987 का इज्तिमा था। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, 88 में भी फरमाया था। आपने फरमाया था लोगों, कुरान करीम में एक आयत ऐसी है, आसमान की तरफ मुंह करके वो आयत पढ़ लो और दिल में नियत कर लो, अल्लाह मैंने आज ये पीना, ये खाना। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है, उस वक्त नींद नहीं आएगी जब तक अल्लाह वो खाना तुम्हारे सामने ला के नहीं रख देगा। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ये पूरी आयत पढ़ के अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जिनके पास मेरे अजीजों अगले दिन की दिहाड़ी का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह पर तवक्कल तो करो। हमारे पास एक हथियार है, बड़ा पावरफुल हथियार है। वो सिफारिश नहीं है, वो किसी की पर्ची नहीं है, वो किसी का विजिटिंग कार्ड नहीं है, किसी का मेरे अजीजों राशन डिपो वाले का कार्ड नहीं है। हमारे पास एक हथियार है जो सोना सुनक्का नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दे के चले गए। वो हथियार कौन सा? 2 रकात नमाज सलातुल हाजत है। फरमाया बंदे मुसल्ले पर आकर रोकर दिखाना, सजदा करना तेरा काम है। रिज़्क़ इज्जत के खजाने, औलाद के खजानों के दरवाजे खोल देना मैं खुदा का काम है। खुद ही तो सुनाते हो, चक्की के अंदर एक दाना था जो खुद चल रहा था, खुद ही तो बताते हो। लेकिन याद रख, दूं उसे ज़ख़ीरा अंदोज ना करना। इस हाथ से लेते जाना, इस हाथ से देते जाना, धक्का ना लगाना। हज़रत राबिया बसरिया, अल्लाह अकबर, भूख लगी हुई है, खाने के लिए बैठी हुई है। खादमा 2 रोटियां सूखी ला के लेके आई। इतने में बाहर आवाज लगी, अनुतिमु फी सबीलिल्लाह। दस्तरखान पर बैठने वाली, मैं तेरे से ज्यादा भूखी जरूरतमंद हूँ। आधी नहीं दी, पौनी नहीं दी, रात की उठा के नहीं दी, आटे कच्चा आटा ना दिया, बल्कि 2 रोटियां उठा के खादमा से कह दिया दे आ। अखन लगी बीबी आधी दे दे, पौनी दे दे, आधी तू खा लिया, आधी मैं खा लूं। फरमाया जिसको दिया है वो मेरे से बड़ा सखी है। अल्लाह अकबर। मैंने उसे भूखा नहीं किया, वो मुझे भूखा नहीं रखेगा। इतनी देर में दरवाजा बजा, कोई 20 रोटियां आके दे गया। खादमा डर गई, उसने 2 रोटियां चगेर में से निकाल कर दुपट्टे के कोने के बांध ली। कह लगी क्या पता सखी बैठी है, फिर 20 की 20 दे दे। जब रोटियां आके रखी,
رابعہ بصری نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے لیے، فرمایا پہلے علم کو بد گن کتنی ہے؟ خادمہ نے گنی 18، 2-3 مرتبہ گنوایا کا 18، آسمان پر دیکھ کے کہنے لگی وعدہ تو 20 کا کر رکھا تھا، 18 کیوں دے دی؟ لگتا ہے یہ کسی اور کی ہے، یہ لانے والا گھر کا راستہ بھول گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کہنے لگی اے مالک تجھے کیسے پتہ لگا 20 نہیں ہے؟ کہ اس کے نبی کی زبان سے قرآن پاک نہیں سنا، اللہ کا نبی کہہ گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1-2 بدلے میں 10 دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم بندے وعدہ خلافی نہیں کرتی، وہ خدا کے وعدہ خلافی کیسے کر جائے گا؟ نعرہ تکبیر! حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، میں دسمبر کے مہینے میں اللہ والے کی قبر پہ بغداد کے اندر کھڑا تھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے خالو بھانجا، یہاں دونوں مرید آرام کر رہے ہیں، آگے ان کا پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سو رہے ہیں۔ کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ کی خادمہ آپ کے پاس آ گئی، کہنے لگی محترم مکرم بزرگوں کئی دن ہو گئے بلکہ مہینے گزر گئے، گھر کے اندر گوشت نہیں پکا، فرمایا لے پیسے لے گوشت لے آ۔ جب وہ گوشت تیار کر کے سالن بنا کے لے آئی، آپ نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا، بوٹی پکڑنے سے پہلے آپ نے فرمایا تجھے پتہ یہ 4تھے 5ویں مکان میں کئی غریب مسکین یتیم رہتے ہیں، جا گھر کا جائزہ لے کے آ۔ کہنے لگی جائزہ دور کی بات ہے، جب میں گوشت کی تھیلی لا رہی تھی تو یتیم دروازے پہ کھڑے ہو کے تھیلی دیکھ رہے تھے، فرمایا پھر ایسا کر میرے سے زیادہ مستحق وہ ہیں ان کو جا کے دے آ۔ خادمہ کہنے لگی ایک ہوتی بوٹی روک لے، فرمایا پہلے ان کا جا کے پیٹ بھر کے آ۔ اللہ اکبر، خادمہ واپس آئی، کہنے لگی کچھ نہیں بچا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرا دسترخوان میرے اللہ نے قبول کر لیا۔ روکے کہنے لگی خود تو بھوکا، فرمایا میں کھاتا میدے میں جاتا پخانے کے ذریعے زمین پہ چلا جاتا، شکر ہے آج سری سختی کے دسترخوان سے یتیم کھا گیا، رب اکبر کی قسم ہے اس کے پیٹ میں گیا، نیچے نہیں جائے گا، پیٹ میں جانے کی دیر ہے سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ یہاں میرے محترم بزرگوں میں آپ سے بات کروں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو معافی دے دینا۔ یہاں سے 5,000 روپے سلام زدگان کے لیے بھیجے، کبھی دھی کا بھی خیال آیا، کبھی بیل کا بھی خیال آیا، کبھی باپ کی نشانی چاچے تائے کا خیال آیا، بستر پہ پڑا ہے، بیٹوں کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، تیری کمائی کہاں جائے گی، تیری کمائی کہاں جائے گی؟ تو باپ سمجھ کے چاچے کی خدمت کر، تو باپ سمجھ کے تائے کی خدمت کر، تو ماں سمجھ کے ماسی خالہ کی خدمت کر۔ رب اکبر کی قسم ہے آج ماسی کی خدمت کر کے دکھا، قیامت کے دن تجھے ماں سینے سے لگائے گی، آمنہ کا لال سینے سے لگائے گا۔ آج مسلمانوں ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس اہل تقوی بھی موجود ہے، اہل درد رکھنے والے موجود ہیں، خانقاہی نظام ہمارے پاس، تبلیغی مراکز ہمارے پاس، میدان جہاد ہمارے پاس ہے، مساجد مدرسے ہمارے پاس ہے، علماء صحابہ ہمارے پاس، ختم نبوت کے چوکیدار ہمارے پاس، عظمت قرآن کے وارث ہمارے پاس ہے، معذرت لیکن احساس ہمارے پاس کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر بیوی کھڑی ہوئی ہے جو چولہے کے آگے، ساس تیرے ماں باپ کی روٹی اس نے پکائی، کپڑے اس نے دھوئے، تیرے بچوں کے یونیفارم اس نے بدلے، اسکول اس نے بھیجا، آئی پوٹی پیشاب اس نے کیا۔ یہ وہ مزدور ہے جو بے لوس بغیر میرے عزیز و تنخواہ کے تیرے گھر میں کام کرتا رہا۔ میں تیری تبلیغ کو کیا مانوں، میں تیرے سجدے کو کیا مانوں؟ صبح سے پاس کھڑی تھے، رات کو تیرے پاس کھڑی ہے، جو صبح سے تیرے گھر کی ملازمت کرتی رہی، تو نیچے منہ کر کے کھانا کھا گیا، ایک مرتبہ سے کھانے کی دعوت نہیں دی۔ یہ وہ عورت ہے قیامت کے دن تیرے لیے اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا نماز کامل، روزہ کامل، حج کامل، ساری چیزیں پاس ہے، لیکن گھر کے اندر بتا بیوی تیرے سے سکھی تھی؟ اللہ فرمائیں گے بتا گھر میں رویہ کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی نے رو کے دکھا دیا اور سر نیچے کر کے دکھا دیا، خدا سارے اعمال منہ پر مارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضور سے بڑا بھی کوئی عزت والا، حضور سے بڑا بھی کوئی غیرت والا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی سے بھی بڑا کوئی قوم والا، اللہ اکبر۔
سارے نسب سارے حسب حضور سے نیچے، ساری قوم ساری برادری ساری رشتےداریاں حضور سے نیچے. گھر میں تشریف لاتے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی چیز مشروب کوئی پی رہی ہوتی حضور وہیں سے اشارہ کرتے عائشہ اتنا جا میرے لیے بچا کے رکھی دور سے. حوض کوثر جس کے پاس انگلیوں کو یوں ہی کھول دے چشمے پانی کے نکل آئے، آسمان کی طرف دیکھ لے لگ جائے 8 دن بادل برسنے لگ جائے. اما کتنے سے پیالے میں پانی، فرمایا عائشہ ٹھہر جا اپنا جھوٹا مجھے دے دے. آج تیری میری غیرت ماں باپ کا جھوٹا نہیں پیتی، بیوی تو دور کی بات ہے. یہ دین کون سکھائے گا؟ یہ دین کہاں سے آئے گا؟ ہر سال معراج کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال رجبی کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال لیلۃ القدر کا جلسہ ہوتا ہے. اخلاقیات کا جلسہ بھی تو کر کے دکھاؤ. رب اکبر کی قسم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک پاؤ دین ہے، اخلاق کردار ایک من دین ہے. یہ بھی تو سکھاؤ. دادا جتنی مرضی عمر کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا بد اخلاق ہو رہا ہے. کی کریے؟ بڈھا جی برداشت کرنی پوسی، بڈھا جی برداشت کیوں؟ کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حوض کوثر نہیں لینا؟ اما جتنی بوڑھی ہو جائے اتنی بڑی بد اخلاق ہو رہی ہے، ہر وقت کوڑ مرندی، ہر وقت بولتی رہندی ہے، ہر وقت بولتی رہندی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی سہنے کا، ایک دوسرے کے آگے جھکنے کا مادہ طے کر لو. اپنی رائے کو ہمیشہ کوشش کرو اپنی رائے پہ دوسرے کی رائے کو ترجیح دے دو. دیکھو پھر اللہ اس پگوں کو کیسے سلامت رکھے گا. پھر دیکھنا قبر میں سے خوشبو بھی آئے گی. پھر دیکھنا قبر کے اندر قیامت کی صبح تک کفن بھی میلا کوئی نہیں ہوگا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ میں اس اللہ والے کی قبر پر بھی حاضری دے کے آیا. امام زین العابدین کی بس گئے تھے کسی کام سے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ حاضری مل گئی، جا کے دعا کر کے. اور ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں مانا، ہم نے خدا نہیں مانا، بلکہ وہاں جا کے 2 رکعت صلاۃ نفل پڑھے. پھر اللہ سے دعا کی اللہ تیرے نیک بندے کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ عزت میں عظمت میں دین میں کردار میں گفتار میں شکل صورت میں اپنی محبوبیت میں اللہ تو نے اس کو نوازا، اس کے صدقے سے اللہ میں بھی نواز دے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمان لگے دعا چکرو اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو دانائی عطا فرمائی اللہ ہمیں بھی دانائی نصیب فرما. لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اہل حق کا نظریہ عقیدہ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا خدا پاک کی قسم اللہ کے حق کے اندر میرے عزیزو، اللہ کے حق کے اندر، اللہ کے حق کے اندر، اللہ کے حق کے اندر تخفیف کر رہا ہے، اللہ کے حق دوسرے کے حق کو دے رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرما گئے اوے عملہ دی گٹھڑی گھٹ ہوئے اور عقیدے کی گٹھڑی مضبوط ہو کام بن جائے گا. اگر عقیدہ مضبوط ہوا، عقیدہ توحید والا ہوا، عمل کمزور ہوئے کام بن جائے گا. اور ہر سال حج ہوئے عقیدہ شرک و بدعت والا ہوا قیامت کے دن کوئی حج نماز کام نہیں آئے گا. پھر تھوڑا سا اقرار کر لو پالنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ جنہوں زبان دیتی اچھا بول کیا کرنا ہے. حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ زبان سے بھی اقرار کرو جس طرح نماز میں شہادت کی انگلی سے کرتے ہو، شہادت کی انگلی اٹھا کے کو پالن نہار کون ہے؟ عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ بچہ بچی دینے والا کون ہے؟ موت حیات کا مالک کون ہے؟ ذرا 4-5 مرتبہ پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر بندے کے سامنے بندے کی تعریف کرے بندہ خوش ہوتا ہے، رب کے سامنے رب کی تعریف کرو تو عرش والا خوش ہونے لگ جاتا. ہمارا رب کون ہے؟ 5-7 مرتبہ کہہ دو اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اللہ. یا اللہ
آج کے ہمارے جملے کو نوٹ کر لے یا اللہ قیامت کی جہاں ایمان کی کمزوری نظر آئے یہ جملہ ہماری زبان پہ دے دینا جب تیرے سامنے کھڑے ہو ہماری زبان سے نکل جائے اللہ تو فرما دے جی میرا بندہ رو کے دکھانا ہمارا کام ہے رحمت کی بخشش کے پروانے ہمارے پر چادریں اڑا دینا مالک تیرا کام ہے تو میں آپ حضرات سے میرے پیاروں عرض کر رہا تھا اپنے اندر احساس پیدا کرو معاف کرنے کا اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو فتح مکہ کا موقع سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آ کے بیٹھ گیا اور دشمن بھی کوئی عام نہیں منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا ہے گنڈا سا اور رحمت عالم علیہ السلام کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا دائیں بائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضوان کھڑے تھے آپ نے اشارے سے فرمایا کون ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نہ بتانے پر ہے اماں ایسا کا ہار نہ بتائے نہ بتانے پر ہے سامنے بندے بیٹھے کی پہچان نہ کروائے بتانے پر آ جائے جنتیوں کے نام بھی بتا دے جنت کا منظر بھی سامنے دکھا دے خدا کی قسم جو ہر جگہ ہر ایک کو دے سکتا ہے ہر ایک کی سن سکتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے خدا کی صفت ہے ہر جگہ موجود ہو ہر ایک کی سنتا ہو اور ہر ایک کو اسی وقت عطا کرتا ہو اس کو اللہ کہتے ہیں جو اس کے آگے راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 10 پارے پڑے اور لمبی لمبی سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہے اس کو تو خدا کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں ہاں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ حضور شان میں جتنے بھی اعلیٰ ہو جائیں آدم کا شان ابراہیم نوح علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام ان کے شان کو پیچھے چھوڑ دے لیکن پھر بھی خدا کا بندہ ہی رہے گا پھر بھی عبد رہے گا پھر بھی اللہ کی مخلوق رہے گا کیونکہ خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے وہ ہے یہ ہے یہ وہ کوئی نہیں وہ یہ کوئی نہیں وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفیٰ میں یکتا وہ سارے جہان کا رب العالمین یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے اللہ اس عقیدے پر موت عطا فرمائے آہو بھائی کپڑا بھاوے ہووے نہ ہووے کفن بھاوے ہووے نہ ہووے غسل دینے والا ہووے نہ ہووے لیکن ایمان سینے میں ہونا چاہیے تاکہ ملک الموت کو ہمارے سینے میں ایمان دے کے ترس آ جائے سامنے آ کے بیٹھ گیا عقیدہ بھی تو ظاہر کرنا چاہیے نا بھائی میرے چاند سجدہ کیا کرو تو خدا کے گھر میں یا اپنے گھر مصلی پر اور کہیں نہیں مزہ نہیں آندا بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو تو اللہ اکبر اللہ والا بھی تنگ آ جاتا ہے کہنے لوگ کی بھیجتے نہیں یا اللہ اور ایک اللہ والے کی میرے زبان سے سنا تھا ناراض تو نہیں ہوئے بھائی فرمایا جس قبر پر ڈھول ڈماکہ ہوتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو ان قبروں سے ہی نکال لیتا ہے جاؤ اللہ اکبر میرے عزیزوں سامنے آ کے بیٹھ گیا سردار آپ نے دیکھا کون ہے انہوں نے کہا منہ کوئی نہیں وکھاونا کیوں فرمایا اللہ آج تو نے بڑے بڑے دشمنوں کی دشمنی معاف کر دی مجھے بھی معاف کرے گا فرمایا ہے کون کہنا پہلا وعدہ کر بدلہ نہیں لے گا انتقام نہیں لے گا میرا چہرہ دیکھ کے غصہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرتا معاف کر دیا بدلہ تو نہیں لے گا نہیں آپ نہیں مارا کسی سے نہیں کہے گا نہیں یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا حضور یوں دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے پل کے جھپکی کوئی نہیں موٹے موٹے آنسو داڑھی آپ کی رخسار پر داڑھی پر کپڑوں کے اوپر گرتے رہے صحابہ اکرام قریب آ کے حضور کے قریب ہوئے ماں باپ قربان سائیاں بتاؤ کون ہے فرمایا جب ظلم کیا تھا اس وقت نہیں بتایا اب معاف کر دیا تو میں اس کو کیوں بتاؤں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دھاڑے مارنے لگ گئے کہ کملی والے پیری پہنے ہاتھ جوڑنے بتا تاکہ تیرے امت کے سنگ دل کو جا کے سنائیں گے بھائی بوے تے آ جائے باواں کھول لیا کر پتر بوے تے آ جائے منہ نہ پھیریا کر دی بیٹی بہن دروازے پر آ جائے بوا نہ بند کریا کر کیونکہ ہم نے کلمہ اس پاک نبی کا پڑھا جو رحمت بن کے آیا زحمت نہیں بن کے آیا فرمایا میرے صحابہ تو پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو یہ وہ شخص ہے اس کا چہرہ دیکھ کر میں محمد عربی کو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی علاقے والیوں میرا پور والوں
بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو. کسی بیٹی کا گھر اجڑے تو عزت والوں کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. کسی کی بیٹی کو طلاق ہو، اللہ اکبر، عزت والوں کا کھانا چھوٹ جاتا ہے. گلی محلے میں کوئی اسکول کی بچی جاتی ہو، عزت دار اسے دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے. شام کو بچی میرے عزیزوں گزر رہی ہو، سر تے ہاتھ پھیر کے کہتی ہے دیئے شام دا ویلا گھر واپس چلی جا. لیکن یہ تو دھیوں میں دھی آلہ سیدہ زینب. فرمائے سے دیکھ کے میری زینب یاد آ گئی. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہی تھی، اس نے سواری کے اوپر نیزے کی نوک مار کر سواری کو نیچے گرایا. میری بیٹی سواری سے گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا، اس کا بچہ ضائع ہو گیا. اسی دکھڑے میں محمد کی زینب دنیا چھوڑ گئی. لیکن کیا کروں، میں نے ذاتی دشمنوں کو بھی آج اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. باقی سچا دے بیٹے وے حضرت کو نہیں چاہیے. بیان کیتے تمہاری زبان نہیں چلی. زوردار کچھ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن. نعرہ تکبیر. آج اللہ کی قسم سائیں، اللہ نے ابھی خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے شاید کبھی کہی ہو، ابھی میرے اللہ نے بات دل میں ڈالی. ہر کوئی کہتا اللہ معافی، یا اللہ معاف کرے. اللہ فرمان دے میرے غصے کو تو کہہ رہے ہو ٹھنڈا کر، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیوں نہیں کر رہے؟ میں گناہگاروں کو، بدکاروں کو، زانیوں شرابیوں کو معاف کر دوں، تو بھائی کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ تو مامے تائے چاچے کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ مامے نے بیٹی دینے سے انکار کر دیا، تو نے رشتہ کیوں توڑ دیا؟ ماں کی بہن نے بیٹے سے رشتہ لینے کا انکار کر دیا، تو نے یاد رکھ خدا کی قسم تائے چاچوں سے تعلق توڑنے والوں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ اولاد کے آگے مجبور پڑ جاتے ہیں. غلطی اولاد کی وہ کرتی ہے، بدلے ماں باپ سے نہ لیا کرو. اللہ کے واسطے میرا ایونٹ مرکز میں اس اجتماع کے بعد حویلی میں میرا عزیزوں بیٹھا تھا، اکابرین، انڈیا کے اکابرین کے پاس ناشتہ کر رہے تھے، امریکہ کے اندر مقیم تھے. پاکستان کے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ بہن بیٹیوں کے حقوق بیان کرتے ہو، کوئی پھوپھیوں پر حقوق بیان کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، کسی بھتیجے کی پھوپھی ہے، وہ کہتی رب اکبر کی قسم ہے دور سے دیکھتی ہوں بھتیجا نہیں آتا، میرا بھائی نظر آتا ہے، جب پاس سے گزر جاتا ہے تو میرے دل پہ چھریاں مار کے چلا جاتا ہے. کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو بھتیجا پھوپھی کو جھک کے سلام کرتا. بھائی کا جنازہ اٹھ گیا تو اپنے پرائے بھی غیروں کی شکلوں میں نظر آنے لگے. اس امت کے اوپر یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ مامے کی بیٹی کو بھانجا ذلیل کرنے لگ جائے گا. یہ بھی زمانہ آنا تھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چاچے کی بیٹی کو طلاقیں ملنے لگ جائیں گی. سیاں آج دعا کرو، اللہ کو رو کے دکھاؤ، اے مالک کائنات، یا بولی من یشاء اناسا و یا بولی من یشاء ذکور. بیٹا تیرے بس میں، ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، پیسے سے بیٹا نہیں ملتا، اللہ تیرے خزانوں سے بیٹا. اللہ اگر کسی کی بیٹی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق مل رہی ہے، اللہ فقیر آدھی دعا سن لے، آج رات اللہ اس کے حمل ٹھہرا دے، آج رات اللہ اس کی گود کو اولاد کی نعمت سے آباد فرما دے. دوسری تیسری عورت پر بھی تو اولاد دے گا. یا اللہ غریبوں کے آنسوں کو رحمت والی چادر سے صاف کر کے ہر ایک کی بچی کی گود کو آباد فرما دے. یقین جانو اتنے ماں باپ جلسوں میں کہتے مولی صاحب دعا چا کرو، کوئی وظیفہ چا دسو، مولی صاحب کلام چا دسو. میری گھر دے اندر بچی بانڈے بھی دھون دیئے، چپ رہن دیئے، آئے دن او دا گھر والا مار دے. جس نے پھولوں کی طرح گود میں رکھا ہو وہ بیٹی کے منہ پہ تماچے کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کے واسطے اللہ کی قسم ماں باپ بڑے سے بڑا مرض برداشت کرتے ہیں. جب بیٹی میں کے آ کے باپ کے گلے سے رکھ کے رو کے دکھاتی ہے، ماں باپ سے یہ دکھ برداشت کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ماں باپ کو اپنے اسپتالوں میں پہنچتے دیکھا. او امت کے نوجوان، اپنی مونچھ کی مروڑی سے کسی غریب کی بیٹی کو نہ دبانا،
کسی فقیر کو جھڑکنا نہ، کوئی بوئے تے آ جائے ہے دے دینا، ورنہ جھڑک کے دروازہ نہ بند کر لینا، ورنہ اگر خدا نے رزق کا دروازہ بند کر دیا کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اس سے 6 مہینے کی گندم مانگتا ہے، اس کے نام پر ایک روٹی کوئی نہیں دیتا ہے۔ بتا بے انصافی وہ نہیں کر رہا، بے انصافی میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، کسی کی ضرورت میں اسے دھوکہ نہ دینا، نمبر بند نہ کر لینا، کسی کی آس امید کسی کو لگوا کر اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کسی کے منہ پر نہیں کہنا تو تے ایداں دا تو تے اوداں دا، اپنا معاملہ اللہ کے آگے رکھ دے۔ تو نے ظاہر ہو گیا یہ ایداں دا یا اوداں دا، اگر اللہ نے تیرا مخلوق پر ظاہر کر دیا تو انسان تو دور کی بات تیرے پر کتا بھی کوئی بھونکنے والا نہیں آئے گا۔ اتنا میل ہر ایک کے اندر بھرا ہوا ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم بھائی، میرے ابو بکر جب یوں کر کے جنازہ جاتا ہے، تمہارے علاقے میں پتہ نہیں کون سی چادر اڑاتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں تو وہ چادر اڑاتے ہیں جس پہ پورا دین لکھا ہوتا ہے، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوتا ہے، پورا دین۔ جب کلمہ شہادت پکڑ کر یہ تحفہ اللہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، مالک تیرے میرے سے پوچھتا ہے چادر تو وہ اڑا کے لایا جس پہ پورا دین لے کے آیا، اندر وہ گند لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی زبان پہ کلمہ طیبہ بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ بتا میں چادر دیکھوں یا اندر کی پیکنگ کو دیکھوں؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دو جو حکومتوں نے کیا وہ جانے، ان کا کام جانے، عوام کا پیسہ کھا گئے یا مخلوق کا کھا گئے، اللہ کو انہیں جواب دینا پڑے گا۔ کم سے کم ہم تو صحیح ہو میرے عزیزو، ہم تو اپنے آپ کو درست کریں۔ میرے گھر کے اندر میری حکومت ہے، میرے گھر کے اندر میری کابینہ ہے، میرے گھر کے اندر ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بیٹا بیٹی ہے، میرے گھر کا وزیر اعظم ہے، میں اپنے گھر کی حکومت کو سنبھال لوں۔ اللہ کی قسم تیرا میرا گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا میرے ساتھ، اور میرے پیارو خدا نے موقع دیا، سارے گلے شکوے یاد آ رہے، تو میرے عزیزو ایک کال ملانے کی دیر ہے۔ اللہ اکبر، ایک کال ملانے کی دیر، جن سے 2 سال تک آج تک بات نہ کی، جن کو برادری میں آتا دیکھ کے کرسی چھوڑ کے چلے گئے، شادی میں آتا دیکھ کر شادی چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا پاک کی قسم اتنا ظلم ہے، قسم بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی یقین دلا سکوں۔ روز مرہ کے حالات ہیں، جنازے کے اندر بھائی بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بھائی آ جاتا ہے، پہلا جنازے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا سبق ہے نبی کی امت کو، یہ کیا پیغام ہے؟ فقیرہ فقیرہ، اللہ تجھے دودھ پتر والا بناوے، اللہ تیری اولادوں میں غوث کتب ابدال پیدا کرے، ہر گھر کے اندر رابعہ بصریہ پیدا ہو جائے، ہر گھر کے اندر عبد القادر جیلانی بایزید بستامی پیدا ہو جائے۔ فقیرہ آج دل کے اندر جھاڑو دے لے، دل کے فرش کو آج اللہ اکبر معافی کا جھاڑو دے دے، اللہ اکبر آج بیٹھے بیٹھے معاف کر دے، نماز پڑھ کر اللہ اکبر، ناراض بہن ناراض بھائی سے، ناراض رشتہ دار سے پہلی کال ملا کہ گلے شکوے بعد میں، میرا نام یہ، میں تیرا چھوٹا بڑا بھائی ہے، آج میں تیرے سے اللہ کے واسطے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہاں ہے ماں کہ تیرے سے معافی مانگوں گا؟ سنو سرکار دو عالم کا پیغام، حضور نے فرمایا اپنا حق دبا کر کسی کے حق کو دے گا، اس کی عزت میں کمی آ جائے، قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، جو اس کے حق میں کمی ہوگی سفارش کر کے میں اس کی کمیوں کو پورا کروا دوں گا۔ قدم قدم پر تو حضور کا میں ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ ہر سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے معافی مانگے، 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ میں آج سے 4-5 مہینے پہلے میرے عزیزو ایک گاؤں کے اندر گیا، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 3 بھائی، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، ایک ادھر منہ کر کے، ایک ادھر منہ کر کے، کلام بخشو جی، پگڑیاں باندھو جی، دستار کرو جی، کھانے آگے، فروٹ آگئے۔ میرے کان میں کسی نے کہہ دیا 29 سال ہو گئے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، ابا بھی اسی دکھ میں مر گیا، اماں بھی اسی دکھ میں مر گئی۔ اللہ، میرے ان بھائیوں کو ادھر کر کے کہا، میں نے کہا بتاؤ قبر میں ماں کو رلانا چاہتے ہو کہ ہنسانا چاہتے ہو؟
15-20 देंगे तुमने पकाई है, एक का भी सवाब माँ को नहीं पहुँचेगा। अब्दुल हन्नान की तकरीर का सवाब नहीं पहुँचेगा। खुदाए पाक की कसम पूरा पाकिस्तान तेरी माँ को कलाम पढ़ के बख्शे सवाब नहीं पहुँचेगा। लेकिन आज एक दूसरे भाई उठ के एक दूसरे को गले लगा लो, अल्लाह माँ की कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कितनी ईदें गुजरी, माँ रोती थी, माँ की ख्वाहिश क्या थी, हज करा करना का क्या ख्वाहिश थी। मैं जिंदगी के अंदर सब भाइयों को बच्चों को एक दस्तरखान पे देखूं। मैंने कहा हसरत पूरी हुई कर नहीं। मैंने कहा जाओ माँ की कब्र पर जाकर इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो और अल्लाह अकबर आपस में गले लगाओ। मौलाना खुदा की कसम उसी वक्त मजमे में चगाड़े मारना शुरू कर दी। तीनों भाई खड़े हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया, ऐसे रोए ऐसे रोए। कहने लगे मौली साहब आज अब्बा याद आ गया, अम्मा याद आ गई। कहने लगे तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, तूने टूटे दिलों को जोड़ दिया, बिछड़ों को मिला दिया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तुम तो यहाँ मिल के जा रहे हो, अंदर तुम्हारी घर वालियाँ ना मानी तो क्या। लोग मेरा बाजू पकड़ के अंदर ले गए, मुझे चरपाई पे उनके सामने बिठा दिया। मैंने जेठानी दरानी के सामने, ननद भावज के सामने यूँ हाथ जोड़े। मैंने कहा खुदा के वास्ते 29 साल बाद ये सीने से मिले, इन्हें अलहदा ना करना, यूँ ना कहना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तो अपने भरावा न मिल। वो आपस के अंदर बहनें खड़ी, भाभियाँ खड़ी हो गई, एक दूसरे से गले लग कर अल्लाह अकबर जेठों के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी आज के बाद अल्लाह अकबर इस घर के अंदर नफरत नहीं आएगी, प्यार आएगा। अल्लाह की कसम किसी रूठे हुए को अब सुलह करा देना, किसी टूटे हुए को आपस में जोड़ देना। सारी रात मुसल्ले पे कुरान खड़े होकर पढ़ने से अफजल है, सारी रात नफले पढ़ने से अफजल है। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, दिल न किसी ना ढावी, दिल न किसी ना ढावी। क्योंकि दिल के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह रहता है, दिल के अंदर अल्लाह रहता है, दिल के अंदर अल्लाह रहता है। बस मेरे प्यारों आज का ये पैगाम था, आज का ये रोज़ाना आपके सामने था। मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप मैं मिलके सब अल्लाह से माफ़ी मांगे। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। जरा एक हाथ यूं करके दायां बुलंद करो, बैयत करो अल्लाह से, या अल्लाह इस हाथ को रहमत वाले हाथ में ले ले। आज तक तेरे हुक्मों को तोड़ा, माफ़ी मांगते कहते या अल्लाह मेरी तौबा। नमाज का सजदा, रोज़ा, ज़कात, जो जो तेरा हुक्म तेरे नबी ने बताया इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पूरा करेंगे। को इंशाअल्लाह, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। दूसरा, अल्लाह के नबी की अताअत में जो गुस्ताखी हो गई, अल्लाह के नबी, अल्लाह अपने नबी से कह दे हमारी सिफारिश कबूल कर ले, और अल्लाह अपने नबी से भी कह देना क़यामत के दिन हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह अब भी पैगाम पहुँचाने पे कादिर है। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। मखलूक हकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद में पड़ोसी रिश्तेदार दुकानदारों के हक में कोई गुस्ताखी कभी पेशी हो गई, हाथ जोड़ के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अगर दिल ने करवट बदली, दिल यूं करके करवट बदल गया और इस दिल के नीचे जो गद का पानी था ये आंख के जरिए बह गया, तो मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में देर नहीं करनी। अब सच्ची नियत करो इंशाअल्लाह मैं हर आन हर घड़ी हुजूर की ताबेदारी की नौकरी करूंगा। क्यों इंशाअल्लाह। पर आज मेरे अजीजों शब जुमा की रात है, असर मगरिब का वक़्त है, फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील हो रही है। बताओ मेरे अजीजों, सोने मुस्तफ़ा और बड़े अपने खुदा को, सोने मुस्तफ़ा और खुदा को आज हुजूर की सुन्नत चेहरे पर सजा के कौन कौन राजी करेगा? सब करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीजों आज वो जरा उठ के दिखा दो जिन्होंने आज से पहले कितनी मरतबा उस तरह चलाया और आज कसम उठा के कह दे इंशाअल्लाह चेहरे पर कैंची उस तरह नहीं लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। खड़े रहो, खड़े रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ जाओ भाई, तुम्हारे आगे से रहमत का दरिया बह के जा रहा है, कोई पता नहीं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। और उठो, और उठो। अल्लाह इसी साल मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, बच्चों को आलिम बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और खड़े हो जाओ। अल्लाह इसी साल बुलावा आ जाए, हज का बुलावा। या अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर कर दे, माल जान में। अल्लाह दीनदार औरत के साथ जो घर के अंदर, अल्लाह उसे दीनदार भी बना दे। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम कबूलियत की घड़ी है।
ہم کم آمیل کہہ رہے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے زیادہ آمیل کہہ رہے ہیں۔ اور بھی کوئی ہے جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا میرے بھائی؟ چہرے پہ حضور کی سنت سجائے ہوئے ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، اللہ برکت دے، پوری سنت کے مطابق سجانی ہے، اور اللہ اکبر، پھر مدینے کا مسافر، عمرے کا مسافر بننا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج شب جمعہ ہے، مرکز کے اندر اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا، ہاں کل جمعرات ہے، وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا کہ دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم کے انسان دین پر آ جائیں۔ اللہ کے حکم، دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنا۔ اللہ، پھر کیا ملا؟ فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب، جو بل دیکھے ایمان لائے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق قدموں میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل، اور حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دور کے ایمان والے یا 1400 سال بعد ایمان والے؟ حضور مسکرائے، فرمایا تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے قرآن کا نزول دیکھا، تم نے مکہ مدینہ دیکھا، میری آل اولاد کو دیکھا، مجھے فاقوں میں دیکھا، دسترخوان پہ دیکھا، مجھے مصلی پہ دیکھا، کبھی خدیجہ عائشہ کے حجرے میں دیکھا، تم نے ہر حال دن رات دیکھا۔ بعد میں جو کلمہ پڑھیں گے انہوں نے تو کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ابو بکر اعلان کر دے جو اس وقت ایمان لائے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب، جو بعد میں ایمان لائے گا اسے اس دور والے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی خوشخبری سے ہم صحابی تو نہیں بنے لیکن اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ کل جمعرات ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، اپنے پوری زندگی میں سے کون اللہ کے راستے میں دے گا کہ انشاءاللہ میں سروزہ اللہ کے راستے میں، کل اللہ کے راستے میں نکلوں گا، رات کو بستر کل کو مسجد میں لا کے رکھوں گا، اور جمعہ کسی دوسری بستی میں جا کر تبلیغ کی جماعت میں اللہ کے راستے کا مسافر بن کے نکلوں گا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے نکلوں گا۔ کون نیت کرتا ہے؟ ایک پوری جماعت دے دو بھائی، کھڑے ہو کر ایک پوری جماعت دے دو کہ جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہمت کرو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی برکت ہے، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ نکلو گا بھائی اللہ کے راستے میں۔ اگر یہ سارے ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور امیر صاحب ان سب کے پاس بیٹھ جائیں، بس دعا کریں، امیر ادھر آ جائیں سارے، ماشاءاللہ یہ سارے آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا کاشف صاحب ان کو لے لے بھائی، اللہ قبول کر لے، اللہ چھوڑ دی بھائی۔